السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی تجوید کی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی الحمدللہ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نورانی قاعدہ جو ہے وہ کمپلیٹ تجوید کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ سب نے نورانی قاعدہ جو ہے وہ اچھے سے تجوید کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا۔ تو اب ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے، لیکن جنہوں نے تجوید کا مکمل کورس نہیں کیا ہے یا جن کو تجوید کا بالکل بھی نہیں پتہ، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پہلے تجوید کا کمپلیٹ کورس کر لیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو میری نورانی قاعدہ اور تجوید کے کورس کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آپ اس پلے لسٹ پہ جائیں، ساری ویڈیوز کو اچھی طرح سے دیکھیں، ایک ایک رول، ایک ایک قاعدے کو فالو کریں، تجوید کے ایک ایک رول اور ایک ایک قاعدے کو فالو کریں، اس کو اچھے سے یاد کریں، اس کو سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنی آ جائے گی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت بھی اب ہم اسی لیے کریں گے تاکہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تجوید کے ساتھ جتنی بھی آپ کی غلطیاں ہوں گی، یہ سننے کے بعد آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے گا اور انشاءاللہ آپ بالکل صحیح طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں گے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ معلومات ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں بتا دوں۔ ہمارا جو قرآن کریم ہے اس میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 86 یعنی 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اس لیے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ 28 صورتیں جو 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں، جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس لیے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اور ہمارا قرآن کریم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا 23 سال میں، 23 ایئرز، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا قرآن کریم جو ہے نازل ہوتا، اور 27 رمضان المبارک کو قرآن کریم مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ قرآن کریم کی ان معلومات کے بارے میں تو آپ پہلے جانتے ہی ہوں گے، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کی نالج کے لیے میں نے بتا دیا ہے۔ تو چلیں اب ہم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کا سب سے آخری پارہ 30واں پارہ پڑھیں گے، جو کہ قرآن کریم کا سب سے آسان پارہ ہے۔ اس لیے ہم سب سے آسان پارے سے ہی شروع کریں گے تاکہ آپ کو سب سے آسان پارے میں تجوید کے ہر قاعدے کی سمجھ آ جائے، اس لیے پھر آپ کو آگے بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرف جو ہے وہ قرآن پاک کے پارے کا نام لکھا ہوتا ہے عامہ، اور ساتھ 30 نمبر لکھا ہوتا ہے۔ عامہ پارے کا نام ہے اور 30 پارے کا نمبر ہے۔ اس طرف سورت کا نام اور سورت کا نمبر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی سورت کا ہی نام ہے۔ سورۃ النبأ مکیہ، یہ سورہ النبأ مکیہ ہے۔ اس صورت میں 40 آیات ہیں، آیاتہا کتنی ہیں؟ 40۔ اس صورت میں 40 آیات ہیں۔ رکوعات کتنے ہیں؟ دو رکوع ہیں۔ تو چلیں اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں جب بھی کوئی بھی صورت پڑھنی ہوگی، ہمارے قرآن کریم کی 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں جو ہیں وہ ہم نے ہمیشہ جب بھی پڑھنی ہیں، ہم نے صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب یہ ہم سورہ النبأ مکیہ شروع کرنے لگے ہیں، تو اس کو ہم پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہی صورت ایک ہی بار میں 10 مرتبہ بھی پڑھنی ہے تو ہم نے ہمیشہ ایک مرتبہ ہماری پوری صورت کمپلیٹ ہوئی، پھر ہم نے بسم اللہ پڑھنی، پھر شروع سے صورت پڑھنی۔ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک بار بسم اللہ پڑھ لی، اس کو کمپلیٹ کر کے پھر بسم اللہ پڑھے بغیر دوبارہ وہ صورت پڑھ لیں گے، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ ہمیشہ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر صورت شروع کریں گے۔ 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، اور 114 صورت میں سے ایک صورت ایسی ہے سورہ توبہ، جس سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔
سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے اور وہ قرآن کریم میں لکھی بھی نہیں ہوتی. باقی ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو چلیں اب ہم سورہ النبا کی تلاوت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اب ادھر ہم نے پڑھا الذی. اب الذی پڑھنے کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے الف ہوتے ہیں نا قرآن کریم میں، الف مدہ کے علاوہ جو الف آتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں حمزۃ الوصل. اب یہ جو ہے یہ ہمارا الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے. ہم نے الف مدہ کا کیا قاعدہ پڑھا کہ زبر کے بعد خالی الف آئے تو پھر الف مدہ ہوگا. جو زبر کے بعد خالی الف ہوتے ہیں وہ الف مدہ والے الف ہوتے ہیں. باقی جو الف ہوتے ہیں وہ کسی بھی سائن کے ساتھ آئیں تو وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہو جاتے ہیں. اب جیسا کہ یہ الف کے اوپر مد ہے، یہ بھی الف نہیں ہوگا. اس الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ بھی الف نہیں، یہ بھی حمزہ کہلائے گا. اسی طرح خالی الف جو ہیں الف مدہ کے علاوہ قرآن کریم میں وہ حمزۃ الوصل ہوتے ہیں. اور حمزۃ الوصل کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کے اوپر ہم خود سے حرکت لگاتے ہیں. اور حرکت ہم وہ لگاتے ہیں جو کہ ہمارے لفظ کے تیسرے حرف کے اوپر حرکت ہو، وہی ہم حمزۃ الوصل کے اوپر حرکت لگاتے ہیں. اب ادھر دیکھیں الذی ایک لفظ ہے، اس کا پہلا حرف ہوا حمزہ الف ہوا. دوسرا حرف ہوا لام، اور لام جو ہے ہمارا مشدد ہے، اور مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اسی لیے پھر دوسرے کے بعد تیسرا حرف پھر لام ہی ہوگا. اور لام کے اوپر کیا آئی؟ فتحہ آئی، زبر آئی، اور وہی زبر ہم حمزۃ الوصل پہ بھی لگائیں گے. اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے الذی ہم فیہ مختلفون. اس طرح بھی ہمارا طریقہ ٹھیک ہے. اور پیچھے ہم نے لام الف کا رموز اوقاف میں یہ پڑھا تھا کہ جب آیت کے اوپر لام الف آ جائے تو پھر ہم اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اب ادھر بھی ہم اس آیت کو الذی والی آیت کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اس طرح بھی ٹھیک ہے. اور پہلے ہم نے جیسے یہاں پہ وقف کیا اور الذی ہم فیہ مختلفون پڑھا تو اس طرح بھی ہمارا ٹھیک ہے، ہمارا دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. آپ جیسے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اب ادھر بھی دیکھیں آیت کے اوپر لام الف آیا، ہم نے ادھر وقف کیا اور ادھر سے دوبارہ پڑھنا شروع کیا. ادھر بھی اگر ہم چاہیں تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو وقف کر کے پڑھ لیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. اب ادھر دیکھیں ہم نے وقف کیا اور یہ جو ہے واو جو ہے مشدد آیا، اور مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں کہ اس کو ہم پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملاتے ہیں. لیکن واو پہ تو ہماری آیت شروع ہو رہی ہے، ہم تو اس کو کسی بھی حرف کی حرکت کے ساتھ نہیں ملا سکتے، اس لیے ہم نے اس کو والجبال اوتادا پڑھا. ہم اس کو پچھلی حرکت کے ساتھ نہیں ملا سکتے، لیکن ہمارے پاس آپشن ہے ابھی ہے ملانے کا، کیونکہ ہماری آیت کے اوپر لام الف کی علامت آ رہی. تو جب ہم اس واو کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر 2 زبر کے بعد جب تنوین کے بعد واو آئے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا واو میم نون ان 4 حروف میں سے حرف آ جائے تو پھر ادغام تام ہوگا، یعنی ادغام پہ غنہ ہر حال میں کرنا ہوگا. تو اس کو ہم جب مدغم کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. اور اگر وقف کریں گے تو پھر تنوین جو 2 زبر ہوتی ہے، 2 زبر کا وقف ہم ہمیشہ الف مدہ کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہ 2 زبر آئی اور 2 زبر کے بعد الف آ گیا تو اس کی ہم نے 1 زبر پڑھی اور دال زبر الف دا، تو پھر یہاں پہ الف مدہ ہوا. ہم نے پڑھا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. اس طرح بھی ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اس طرح بھی ٹھیک ہے. آپ جیسے پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. بے شک آپ وقف کریں اور بے شک آپ ملا کے پڑھیں، لیکن جہاں پہ آپ ملا کے پڑھیں وہاں پہ دیکھنا ہے آپ کا
غنّے بھی ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ، ادغام کے غنّے ہو رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ اب پیچھے دیکھیں جہاں پہ بھی ہم آیات کو ملا کے پڑھے تھے، ادغام میں تام ہو رہا تھا، یعنی ہم نے ادغام پہ گناہ کرنا تھا۔ اب اگر ادھر ہم ان دو آیات کو ملا کے پڑھیں تو پھر جو ہے لام پہ تنوین کے بعد لام اور را آئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آئے تو پھر ادغام ناقص یعنی ادغام پہ گناہ نہیں کرتے۔ اب ادھر بھی ہمارا تنوین کے بعد لام آیا تو پھر ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم گناہ نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ اب ہم نے جلی نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا ثجاجلی، ثجاجلی، ہم نے نون کی آواز کو ختم کر دیا اس میں سے، کیونکہ یہاں پہ ادغام ناقص کا قاعدہ لگا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ تو جی الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا جو ایک رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ آپ آیت کے اوپر جو عین کی علامت دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رکوع۔ بالکل اسی لائن کے اس طرف یہ عین لکھا بھی ہوگا اور اس کے اوپر ایک نمبر بھی لکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارا ایک رکوع، پہلا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو سمجھ کے سننا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو جب تجوید کے سارے قواعد کا پہلے سے آلریڈی پتہ ہوگا تو پھر یہ تلاوت سننے کے بعد اور کرنے کے بعد آپ کو قرآن کریم کی اچھے سے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنی آ جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم کرتے ہیں اپنی کلاس کو اینڈ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔